ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی نسبت اپنی طرف کر دی اس چیز کی اہمیت بڑھ گئی. معلم یعنی استاد. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استاد اور معلم کا درجہ، ٹیچر کا درجہ بڑا ہے. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ جس طرح سے 5 ستمبر ایک دن کو یوم اساتذہ تعلیم آتی ہے، لیکن حقیقت میں ہر گھڑی ہر وقت ٹیچر کے لیے، استاد کے لیے قربان ہونا چاہیے. صرف کوئی ایک دن نہیں، ہمیشہ. اور وہ جہاں کامیاب کو استاد کے اوپر نچھاور کرتے ہیں، اپنے مال کو استاد کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. اور ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طرح سے ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، اساتذہ کا بھی حق ہمارے اوپر ہے. میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے جن استاد سے حفظ کیا ہے، قاری عبدالعزیز صاحب جو ابھی بستر پر ہیں بیچارے. میں جب پٹنہ آیا 2010 میں، اس کے بعد سے ملاقات کا سلسلہ کم ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دن میں 2 بار وہ کال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں. ورنہ ایک مرتبہ تو ضروری ہے 24 گھنٹے میں کسی وقت. جب میں ان سے دعا کے لیے کہتا ہوں تو حضرت کا یہی جواب ہوتا ہے کہ تم تو میرے دل میں رہتے ہو. سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں ایسے استاد ملنا مشکل ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ حصہ ان کے جیسا اپنے اندر بھی لے لوں. تو یہی استاد کا ظاہر سی بات ہے کہ میری شاگرد کی کون سی زیادہ پسند آ جاتی ہے استاد کو، اور ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہی دعا اس شاگرد کو لگتی ہے اور وہ شاگرد کامیاب ہوتا ہے. شاگرد کے اوپر بات آ گئی کہ لفظ شاگرد ہمارا سنتے ہیں علم دیا، چاہے جو بھی علم ہو، شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ تو اصل شاگرد جو ہے یہ فارسی لفظ ہے شاگرد. پہلے زمانے میں استاد کو بادشاہ کا درجہ دیا جاتا ہے. شاہ، بادشاہ. بادشاہ کے جو ارد گرد بیٹھتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ استاد کے ارد گرد بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں؟ شاگرد. اسی سے شاگرد سے شاگرد بن گیا. تو استاد کو بادشاہ کا درجہ دیا گیا، شاہ کا لقب دیا گیا. اور استاد کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایسی تعلیم دیتے ہیں، ایسی تربیت ہماری کرتے ہیں کہ اتنا اونچا مقام ہم کو عطا مل جاتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنا بھی اور اپنے والدین کا، اپنے ملک کا اور اپنے استاد کا بھی نام روشن کرتے ہیں. تو اگر ہم اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں دنیاوی زندگی میں، تو ہم اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں. جہاں تک ہو سکے حتی الامکان اگر مالی ضرورت ہو تو ان کی مالی ضرورت بھی کرنی ہے. جسمانی ضرورت ان کی پوری کریں. اگر ہم اپنے اساتذہ کا ادب احترام نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اب ہے کہ استاد کو اور شاگرد کو کس طرح سے تعلق بنا کر کے رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر میں جب پہلی بار فارسی جماعت پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے استاد مفتی اظہر صاحب جو ابھی جامعہ رحمانی میں شیخ الحدیث ہے، اس وقت نائب شیخ الحدیث تھے گجرات میں. ان کا معمول یہ تھا، اس وقت میری عمر 11 یا 12 سال تھی. عصر کے بعد اور جمعہ کے دن زبردستی کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے، اور اس وقت وہ نائب شیخ الحدیث تھے، وہ خود بھی ہم لوگوں کے ساتھ کھیلتے تھے. اور ان کا یہ قول تھا، کہنا تھا کہ استاد اور شاگرد میں دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے. اگر یہ دوستانہ رشتہ رہے گا تو بچے کے اندر سے جواب کر سکتا ہے وہ، اور اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ حسن مارج صاحب کا یہاں آنا ہوا تو انہوں نے ہم سے کچھ سوالات کیے. اس میں ایک لفظ ہم نے یہ بھی کہا کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ دوستانہ ہونا چاہیے.
इस लफ्ज़ को उन्होंने बहुत पसंद किया और अभी तालीम नाबालिगा के ऊपर जो किताबें छपी है उस किताब में इस जुमला को जगह दिया गया है। उनको ये बहुत पसंद आई और जब उनको पसंद आया कुछ लोगों के सामने मेरा तारुफ करवाया कि उस्ताद और शागिर्द में जब तक दोस्ताना ताल्लुक नहीं होगा तो इल्म में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, उस्ताद का एक रोल होता है, उस्ताद का एक मकाम होता है, लेकिन दोस्ताना ताल्लुक भी रखना चाहिए, इल्म में इजाफा होगा और वो उसके अंदर सीखने का जज्बा पैदा होगा। तो खुलासे कलाम ये है कि आज हम लोग इस मकसद के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं और इस बुनियाद पर कि आज टीचर्स डे है, यौम असातिज़ा है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने असातिज़ा को दिल में जगह दी, जगह देते ही है, इज्जत और अदब एहतराम से पेश भी आते हैं और एक दिन इसके लिए मुतय्यन किया गया है। तो हमें असातिज़ा का अदब एहतराम के लिए जगह रखें और जब तक हम अपने असातिज़ा का अदब एहतराम करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला